وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے عالم لوگ ہیں جو علم والے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشش کرنے والا بھی ہے۔ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں، جو علماء ہیں وہ سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تمام چیزوں کے نام۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 میں پڑھیں کہ اللہ نے آدم کو تمام قسم کے تمام نام سکھا دیے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں بھی بات علم کی گئی۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو قلم کے ساتھ علم دیا، سکھایا، اور انسان کو وہ سکھایا جو پہلے نہیں جانتا تھا۔ دوسری جگہ پر سورہ قلم، یہ دوسری وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ اس میں اللہ فرما رہے ہیں نون والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے قلم کی جو لکھتا ہے۔ یہ کتنا ضروری ہے۔ اور آج اللہ اکبر، معذرت کے ساتھ، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لیوا ہیں، جن پر اللہ کی طرف سے پہلی وحی یہی آ رہی ہے کہ ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں آتا تھا، اور ہم نے اس کو قلم کے ساتھ سکھایا، اور اللہ قلم کی قسم بھی کھا رہے ہیں۔ پھر بھی ہم سب سے کم پڑھے لکھے ہیں، اور اسپیشلی دین کا علم تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی علم ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا علم کیا ہے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، اللہ فرما رہے ہیں الرحمن، اللہ کی سب سے بڑا صفاتی نام، علم القرآن۔ تو علم کیا دیا رحمان نے، جو سب سے زیادہ مہربان ذات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا کریٹر، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رب، ہمیں پالنے والا۔ پھر اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر بھی جانا ہے۔ علم کون سا سکھایا؟ علم القرآن، اس نے ہمیں علم دیا قرآن کا۔ تو یہ وہ چیز ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا موضوع ہے علم کی فضیلت، کہ یہ علم جو ہے اس کو کتنی فضیلت حاصل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ یہ کون سا علم ہے؟ کیا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ڈاکٹر بننا ضروری ہے؟ کیا انجینئر بننا ضروری ہے؟ کیا MBA کرنا ضروری ہے؟ کہ بزنس میں ہائر ڈگری لے لی جائے؟ کیا سائیکالوجی میں لینی ہے؟ کیا بیالوجی میں لینی ہے؟ کیا فزکس میں لینی ہے؟ نہیں، جو فرض علم ہے نا، فرض، باقی تو الحمدللہ علم تو جتنا بھی لیا جائے وہ، اور اس علم کو یوٹیلائز کیا جائے تاکہ اللہ کے پیغام کو بہترین طریقے سے پہنچایا جائے، تو وہ علم بھی سارا خیر ہی بن جاتا ہے۔ لیکن دین کا علم یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو کیا سب جو ہے وہ کورس کریں گے 8 سالہ درس نظامی کا؟ کیا سب کو ہوئی فقہ کا کورس پڑھنا ہے؟ نہیں۔ اتنا علم جس سے مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ میرے ساتھ رہنے والے لوگوں کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے اللہ کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے ہمسائے کا مجھ پر کیا حق ہے، میری بیوی کا کیا حق ہے، بیوی کو معلوم ہو شوہر کا کیا حق ہے، ماں باپ کو معلوم ہو کہ ہماری اولاد کا ہم پر کیا حق ہے، اولاد کو معلوم ہو کہ ہمارے ماں باپ کا کیا حق ہے، بہن کو بھائی کا، بھائی کو بہن کا، بھائی کو بھائی کا حق معلوم ہو۔ یہ علم اتنا تو حاصل کرے
ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا. یہ علم چلے الحمدللہ. اس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 12 13 یہ اتنی بڑی اتنی زبردست آیات ہیں کہ پوری کتابیں اس پہ لکھی گئی اور کئی جلدوں کی کتابیں لکھی گئی. ہمیں کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو کون سا علم حاصل کرنا ہے جس سے مجھے پتہ ہو کہ مجھ پہ کیا حق ہے اللہ کا، میرے رشتہ داروں کو کیا حق ہے، مجھے پاکیزگی کیسے اختیار کرنی ہے، مجھے کیسے اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اپنے کیسے میرے بچوں میں اور ہماری جو گھر کی عورتیں ہیں انہوں نے کون سے پردہ کرنا ہے، کیا حجاب کیا ہے. یہ سب وہ علم ہے جو جاننا بہت ضروری ہے. میں کیوں دنیا میں آیا؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اور جنوں کو پیدا کیا اپنی بندگی اپنی عبادت کے لیے. اللہ ذی خلق الموت والحیات سورہ ملک میں آتا ہے. اللہ فرمانے کہ ہم نے زندگی کو بنایا، ہم نے موت کو بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم سب کی آزمائش کریں کون ہے جو بہترین عمل کر کے آتا ہے. تو بہترین عمل کرنے کے لیے علم ہوگا تو بہترین عمل ہوگا. دیکھیں کچھ اوریکل سائنسز ہیں، لوگ نجوم کی طرف پڑھتے ہیں، یہ انسان کو دین سے دور لے جاتا ہے بلکہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. جادو ٹونا یہ اور اتنا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ کہتا ہوں. اور ہم اسپیشلی ہمارے جو گاؤں والی سائڈیں ہیں، اللہ اکبر، کیونکہ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، ایک ایسی جگہ پہ گیا جہاں پہ میں نے ٹی وی آن کیا تو وہاں پہ صرف جادو ٹونے کے اشتہار. اللہ اکبر، ایسا علم جس کے بارے میں اللہ نے منع کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل پڑھے، اللہ فرما رہے ہیں ان چیزوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے، اور کیا سمجھتے ہو کہ تم نے دنیا میں اللہ نے سماعت دے دی، بصارت دے دی، دل دماغ دیا، یہ ایسے دے دیا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک سماعت، یہ بصیرت، یہ دل دماغ، ان سب کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہونا ہے. کہاں لگے؟ تو ان کو اس علم کی طرف لے کے آئیں جو میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے، جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، پاکیزگی کیسے اختیار کرنی ہے. دیکھیں جس کی پاکیزگی نہیں اس کی نماز ہی نہیں، جس کو وضو کرنا نہیں آتا اس کی نماز رہ جائے گی. اللہ اکبر. خود بھی سیکھیں، لوگوں کو بھی سکھائیں. یہ بہت بڑا جو ہے سمجھ لیں کہ اجر کا کام ہے. جامع ترمذی کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2322. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بھی لعنت زدہ ہے، ملعون ہے، اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب، ملعون کہتے ہیں، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری. تاکہ اس بار ہر وہ چیز جو دنیا میں ہے اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہے. اللہ، اب کن چیزوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے؟ اللہ ذکر اللہ، مگر یہ کہ اللہ کو یاد کیا جائے. اللہ ہر وقت ہمیں یاد ہونا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اتنی فضائل بیان کیے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک دفعہ ذکر کیا گیا جامع ترمذی کی حدیث 2685. ایک ان میں سے عابد کا ذکر کیا گیا جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا، اور دوسرا بہت زیادہ علم والا، عالم علم والا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا صحابی پر ہو. سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ ہم سب کو کہ یہ دین کا علم کتنا ضروری ہے اور کتنے فضائل ہیں. آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ خود، اس کے فرشتے اور تمام جو مخلوق آسمان پر موجود ہے اور تمام مخلوق جو زمین پر موجود ہے، حتی النملۃ فی جحریہا، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، یہاں تک کہ مچھلیاں، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، یہ سب کی سب کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ، اس کے فرشتے، آسمانوں پہ رہنے والی ساری مخلوق، زمین پہ رہنے والی ساری مخلوق کو. پھر اللہ نے مثال کے طور پہ کہا کہ چونٹی تک بھی چھوٹا جو ہے وہ بھی، اور پانی میں رہنے والی مچھلی بھی اس شخص کے لیے دعا خیر کرتی ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. کون لینا چاہتا ہے یہ انسینٹیو؟ دنیا میں بڑے بڑے لیکچر دے کے ہم بڑے بڑے پیسے سمیٹتے ہیں. یہاں پر کتنی رحمت ہے، کون سی ذات ہمارے لیے رحمت کی دعا کر رہی ہے. اللہ اکبر. حاکم کی ایک اور حدیث لیتے ہیں، حدیث کا نمبر 3972. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت زیادہ افضل ہے عبادت کی فضیلت سے.
اور تم میں سب سے بہتر اس کا دن ہے جو اللہ کا تقوی رکھتا ہے اور پرہیزگاری والا ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، تقوی بھی بچانا ہے، پرہیزگاری اپنے آپ کو پرہیز کرنا، یعنی اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے، دنیا سے اور دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچا لینا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2682، جس نے ایسا راستہ اختیار کیا، اس لیے تیار کیا تاکہ وہ چاہتا ہو علم حاصل کرنا، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ اس کے لیے ایسا راستہ آسان کر دیں گے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ، بے شک اللہ کے فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، رضا للطالب العلم، طالب علم کی رضا کے لیے۔ اللہ اکبر، انسینٹیو دیکھتے جائیں، پھر بھی اگر ہم نہیں آتے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا کتنا یقین ہے آخرت پر۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کون کر رہا ہے؟ جتنی بھی مخلوق ہے آسمانوں پہ اور جتنی بھی زمین میں، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں جو موجود ہیں وہ سب کی سب عالم کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ وہ فضل العالمی علی العابدی، اللہ فرما رہے ہیں اور میں تمہیں بتاؤں کہ کیا فضیلت ہے عالم کو عابد پر، کا فضل القمری علی سائر الکواکبی، جس طرح کے چاند کو ستاروں کے جرمن میں فضیلت ہوتی ہے۔ علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی جو ہیں وہ درم اور دینار نہیں چھوڑتے بلکہ اپنی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ اب جس کا جی چاہتا ہے وراثت کو جتنا حاصل کرنا چاہتا ہے لے لے، اتنی ہی تعداد میں وہ علم حاصل کر لے، اتنا ہی وہ نبیوں کا وارث ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث، بڑی مشہور حدیث ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ راوی ہے، تم میں سب سے بہتر سپرلیٹو ڈگری کس کو مل رہی ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دیکھیں ہم اس میں صرف سمجھتے ہیں کہ شاید حفظ قرآن تو شامل ہے اس میں، لیکن قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل، اس کو سیکھنا، لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا، واضح کرنا، یہ ہے تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فضیلت کا کام ہے اور اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، کل، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بفضل اللہ، یہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ بھی رحمت ہی، اور اس کی رحمت کے ساتھ ہے، اور تم اس پہ خوشیاں مناؤ، کس پر؟ اس قرآن پر۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن بہتر ہے جو بھی کچھ تم دنیا میں جمع کر لو، اولاد، مال، تمہارے بڑے بڑے بینک بیلنس، تمہارے بڑے بڑے گھر، تمہارے بڑی بڑی فیکٹریاں، تمہاری بڑی بڑی جائیدادیں، یہ قرآن اس سے بہتر ہے۔ اللہ کرے ہمارا یقین بنے، اللہ کرے یقین بنے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی مومن سے دنیا میں کوئی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ اس سے قیامت والے دن اس کی تکلیف کو دور کریں گے۔ جو کسی مومن کے لیے آسانی والا معاملہ کرے گا، اس کے لیے آسانی کرے گا، اس کے کام کے لیے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کے معاملات کو آسان کر دیں گے۔ من سترہ مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، ہم تو پردہ دری کرتے ہیں نا، پردہ پوشی کی یعنی اس کے برے عمل کو چھپایا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے شخص کا اللہ دنیا اور آخرت میں پردہ رکھے گا۔ ہم اپنے آپ کو جانکیں کتنے گناہ ہیں، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے لیتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری پردہ پوشی کی جائے، اللہ ڈانپتے ہمارے گناہوں کو۔ اور پھر اس حدیث کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عمل سے پیچھے رہ گیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کے جائے گا۔ جو ہم حسب نسب فخر کرتے نا، یہ کوئی آگے نہیں لے کے جائے گا۔ عمل، علم، اور عمل وہی بہتر ہوگا جو علم کے ساتھ ہوگا۔ کوئی بھی عمل جس کا علم نہ ہو وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، روزانہ اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لو، یہ 100 نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور اگر تم اللہ کی کتاب میں سے ایک باب سیکھو، اس پر عمل کیا یا نہ کیا یہ تو علیحدہ بات ہے، یہ 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کرے علم کی فضیلت جاگے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عامر بن عقبہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور کہا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں عقیق اور بطحان کی وادی سے 2 گابن اونٹنیاں مل جائے بغیر کسی کی حق تلفی کیے؟
بغیر چوری کے بغیر ڈاکے کے اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر اللہ کے گھروں میں جا کر جو کیوں نہیں جاتے اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کی کتاب سے 2 آیتیں سیکھ لو۔ یہ 2 کابن اونٹیوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر 3 سیکھو تو 3 سے زیادہ بہتر ہے، اگر 4 سیکھو تو 4 سے زیادہ بہتر ہے، اور جتنی تعداد تم بڑھاتے جاؤ گے اتنی ہی کابن اونٹیاں تمہیں ملتی جائیں گی۔ سوچیں، اللہ کے واسطے سوچیں۔ اب میں کچھ قول جو ہے صحابہ کرام کے اور اسی طرح کچھ علماء کرام کے بڑے خوبصورت قول ہیں علم کی فضیلت کے اوپر۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تعلیم اور تعلم کئی راتوں کے قیام سے بہتر ہے، کئی راتوں کے قیام سے بہتر ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینا یہ فرض نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر دین کی سمجھ حاصل کرنا ساری رات عبادت کرنے سے قیام کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں علم کا ایک باب اپنے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے سیکھنا 1 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ امام سوری فرماتے ہیں ادائے فرائض کے بعد کوئی چیز طلب علم سے زیادہ فضیلت نہیں رہتی۔ فرض تو ہے، یہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، فرائض کے بعد۔ امام زہری فرماتے ہیں فقہ کی مانند اور کوئی چیز نہیں، یعنی دین کی سمجھ کی مانند اور کوئی چیز نہیں جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی گئی ہو، یعنی اللہ کی عبادت سیکھ کے کی جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا نماز سے زیادہ افضل ہے، نفل نماز سے زیادہ، فرض نماز کا مقابلہ نہیں ہے۔ فرض نماز بھی جب علم کے ساتھ ہوگی، یقین جانے، تو بہترین ہوگی۔ یہ ساری فضیلتیں جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے رکھی ہیں کہ ابو ذر فرما رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ 1 آیت سیکھ لو 100 نفل سے زیادہ بہتر ہے، 1 باب سیکھ لو یعنی 1 رکوع جس سے مضمون واضح ہو جائے 1000 نفل سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا یہ چیزیں بھی ہمیں انکریج نہیں کر رہی؟ کیا ترغیب نہیں دے رہی کہ اب ہم علم کی طرف آئیں؟ اس علم کی طرف دنیا کے جتنے بھی علم ہم حاصل کر لیں، یقین جانیں اگر یہ علم کے بغیر ہیں تو وہ سب کے سب ایز اے بزنس ہی ہوں گے، ایک کاروبار بن جاتے ہیں۔ چاہے ڈاکٹری پیشہ کتنا قیمتی ہے، لیکن جب یہ علم نہ ہو تو وہی پیشہ اللہ اکبر کسی کسائی کے پیشے سے کم نہیں رہتا، معذرت کے ساتھ شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک، کیونکہ کسائی کا تو کام ہی کاٹنا ہے، اور جب صرف پیسوں کے لیے لوگوں کے جسم کاٹ دیے جائے، نارمل ڈیلیوریوں کی بجائے سیزیرین زیادہ ہوں تاکہ پیسے حاصل کیے جائیں، اللہ اکبر، تاکہ 50 کے بجائے 2.5 لاکھ کا یا 1 لاکھ کی بجائے 5 لاکھ کا بل بنایا جائے، تو یہ کسی کسائی سے کام نہیں ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اس علم سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس علم کی طرف لے آئے، اور سب سے بہتر جو قرآن کا علم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ 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 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ